کہ اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو تقوی اور سے ڈرنا یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، فلا یعصا، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھا جائے، یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بلایا نہ جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ کچھ لوگ یہ ایک عادت بنا لیتے ہیں کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیکی کر لیں گے، تو یہ تو دھوکہ ہوگا نا۔ پھر جان بوجھ کر توبہ کی کہ اس پر کہ توبہ کر لیں گے معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے معافی مل جاتی ہے، لیکن وہ یہ تو معافی اس کے لیے ہے جو جہالت میں کرے، غلطی سے ہو جائے، بھولے سے ہو جائے، خطا سے ہو جائے۔ یہ تو غلطی نہیں ہے، یہ تو خطا نہیں ہے، یہ تو قصدن کیا جا رہا ہے گناہ، اور اس نیت پر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد توبہ کر لیں گے، تو اس کو کیا پتا کہ اس کو توبہ کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی۔ اور بعض دفعہ انسان حقوق اللہ تو بہت اس کے مکمل ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں وہ صفر ہوتا ہے۔ تو حقوق العباد کی وجہ سے اگر اس نے حقوق العباد چھوڑے ہیں، کسی کا حق مارا ہے، تو وہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کا حق مارا ہوگا۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ ترمذی رحمہ اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ اس کا نمبر 18 ہے، موضوع اس کا اخلاق حسنہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ 2 صحابہ سے مروی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام جندب بن جنادہ ہے، اور اسی طرح ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حدیث کی زبان میں سے لطائف الاسناد کہتے ہیں کہ ایک روایت کو 2 صحابی یا 2 سے زیادہ صحابی روایت کریں، یا تابعی 2 یا 2 سے زیادہ روایت کریں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جائیے، حیث ما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، واتبع السیئۃ الحسنہ، گناہ کے بعد نیکی کیجیے، برائی کے بعد اچھائی کیجیے، برائی کے پیچھے نیکی کو لگائیے، تمحها، وہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی، مٹا دے گی، چونکہ رب کا قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، اس کے ذریعے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وخالق الناس بخلق حسن، معاملہ کیجیے لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی جوامع کلم سے ہے کہ مختصر طور پر اس حدیث کے اندر بہت کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے تقوی،
اللہ سے ڈرنا، خشیت، خوف، اور ساتھ میں وضاحت یہ کر دی گئی ہے کہ ہر حال میں، ہر جگہ پر، حیث ما کنتا، آپ کی جو بھی کیفیت ہو، آپ کی جو بھی حالت ہو، آپ جس بھی مرحلے میں ہوں، آپ جس بھی منصب پر ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، دن میں ہوں، رات میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، آپ طالب علم ہوں، آپ استاد ہوں، آپ والد ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ کی کوئی بھی حیثیت ہے، اور جہاں بھی ہیں آپ اللہ سے ڈریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہر اس کام کو بجا لاتے ہیں، پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آیت ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کی شرح میں فرماتے ہیں ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر، کہ اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو تقوی اور سے ڈرنا یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، فلا یعصى، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھا جائے، یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بلایا نہ جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، شکران نعمت کیا جائے، کفران نعمت نہ کیا جائے۔ تو قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اگر آپ غور سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو میں نے جو اندازہ کیا ہے، اگر آپ تقسیم کریں لفظ تقوی کو، یا ایھا الذین اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور اس کے علاوہ دیگر جو آیات ہیں، یا ایھا الذین اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایک آیت کے اندر دو بار، تو اگر آپ گننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو میرا نہیں خیال کہ قرآن کریم میں کوئی بھی صفحہ اس لفظ سے خالی ہو جس کے اندر تقوی کا حکم نہ دیا گیا۔ مختلف پیرائے کے اندر، مختلف سیغوں کے اندر، مختلف طریقوں سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقین میں سے ہو جاؤ، پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ، ان اللہ یحب المتقین۔ تو یہ تقوی، اللہ سے ڈرنا، خشیت، یہ انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے، نیکیوں کے قریب کرتا ہے۔ اور میں یہ مثال عام طور پر رمضان المبارک میں دیا کرتا ہوں کہ جو روزوں کا حکم ہے اور اس کے آخر میں لعلکم تتقون، تو یہ ہم تقوی کی بہت سی تعریفیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ اس کی عملی تفسیر اور عملی تعریف روزہ ہے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ اس طرح رکھنا ہے، اور روزے کی حالت میں آپ نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، شہوت کے کاموں سے رکنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، غیبت چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کھانا پینا نہیں ہے۔ تو جب کہ انسان اور چیزوں کو تو ظاہر سی بات ہے چھوڑنے کی وہ کوشش کرتا ہی ہے، سب سے بڑا جو تقوی ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں کھانے پینے پر قادر ہوتا ہے، کھانا چاہے کھا سکتا ہے، پینا چاہے پی سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا،
وضو کرتے ہوئے منہ میں پانی لے کر جاتا ہے، وہی پانی آدھا اندر لے جائے آدھا باہر پھینک دے، کسی کو کیا پتا، اب سارا لے جائے اندر، کیوں نہیں لے کر جاتا؟ کیوں نہیں کھاتا؟ گھر میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہیں کھاتا، وہ نہیں پیتا، 12-14 گھنٹے کچھ نہیں کھاتا، کیوں؟ یہ ہے تقویٰ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے اصل میں تقویٰ۔ اور اس کی تاکید قرآن کے اندر جا بجا آئی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ وصیت کی گئی تھی اور تمہیں بھی یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اور کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور یہی لوگ ہیں نیکیاں کرنے والے، یہی لوگ ہیں احسان کرنے والے، کیونکہ تقوی ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ چھوڑتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ اسے یہی نصیحت کیا کرتے تھے، اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، کہ ہر چیز کی اساس تقوی کے اندر ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اگر تقوی ہی نہیں ہے، کیونکہ تقوی اس کو نیکی کی طرف لاتا ہے، تقوی برائیوں سے روکتا ہے، تقوی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تقوی سے علم آتا ہے، تقوی سے پرہیزگاری آتی ہے، اسی ڈر اور خوف سے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ تقوی کا ہے، اتق اللہ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہو تو تقوی اختیار کرو، دکھلاوا کرو، ہر جگہ پر، ہر حال میں، ہر کیفیت میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے، اللہ کی بات مانو۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے اگر غلطی ہو جائے تو ایک طریقہ بھی بتایا ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کو وہ جو غلطی ہوئی ہے اس پر اللہ کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ آپ کو معاف کر دے، تو اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ فوراً بلا تاخیر کے جو آپ سے غلطی ہوئی ہے، جس طرح کی غلطی ہوئی ہے اسی طرح کی آپ نیکی بجا لائیں، اس کے فوراً بعد آپ نیکی کریں، نفل پڑھیں، نوافل پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، صدقہ کریں، نیکی کریں، کوئی بھی نیکی کریں، اس نیکی سے، اس نیک کام سے وہ جو آپ سے گناہ ہوا ہے، جو آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں سے کرنے سے برائیاں چلی جاتی ہیں۔ تو اگر غلطی ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہ معافی مانگنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ معاف کر دیتا ہے اگر کوئی فوراً سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور وہ اللہ تو اس قدر رحیم ہے، اس قدر کریم ہے، اس قدر مہربان ہے کہ اگر ایک آدمی اتنی تڑپ
اور اتنی پشیماندگی کے ساتھ، اتنی پریشانی اور ندامت کے ساتھ اگر وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور صحیح حدیث مبارکہ اور بلکہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس لیے اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اور قرآن کریم میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ توبہ انہی لوگوں پر ہے کہ جو جہالت میں کوئی گناہ کر لیتے ہیں، برائی کر لیتے ہیں، پھر فوراً جلدی سے اس کے فوراً بعد اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کی جائے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، کچھ لوگ یہ ایک عادت بنا لیتے ہیں کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیکی کر لیں گے، تو یہ تو دھوکہ ہوگا نا۔ پھر جان بوجھ کر توبہ کی کہ اس پر کہ توبہ کر لیں گے اور معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے معافی مل جاتی ہے، لیکن وہ یہ تو معافی اس کے لیے ہے جو جہالت میں کرے، غلطی سے ہو جائے، بھولے سے ہو جائے، خطا سے ہو جائے۔ یہ تو غلطی نہیں ہے، یہ تو خطا نہیں ہے، یہ تو قصدن کیا جا رہا ہے گناہ، اور اس نیت پر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد توبہ کر لیں گے، تو اس کو کیا پتا کہ اس کو توبہ کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی، اس کو توبہ کی توفیق اللہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ اس کو کیا پتا ہے، یہ اس کو کس نے بتا دیا ہے۔ اور پھر یہ سیدھی بات ہے، دھوکہ ہے یہ، کہ اللہ کے ساتھ اب دھوکہ کر رہے ہیں، کہ اللہ نے تو آپ کو کہا ہے کہ چلے انسان ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، اللہ نے معافی رکھی ہے اگر سچے دل سے۔ اور توبہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو گناہ ایک دفعہ کر لیا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ نہ کیا جائے، پکا مصمم پختہ ارادہ کیا جائے، اس پر ندامت اختیار کی جائے، شرمندگی ہو اس کے اوپر، اور اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ یا اللہ اب میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا، اب دوبارہ میں اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا، نہیں لوٹوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو معافی کا بتایا ہے وہ اس پر ہے جو ندامت سے اور شرمندگی سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، نہ کہ قصدن وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کی بنیاد پر کہ توبہ تو ہے اس لیے میں معافی مانگ لوں گا، توبہ کرنا گناہ کر لو۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تو جوان ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو لڑکپن ہے، کرنے دو، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، اور بعض لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کتنی ہوتی ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر کبھی بھی گناہ نہ کیا جائے کہ میں بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک تیسری چیز وہ بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اس نے اللہ کے حقوق تو پورے کر لیے ہیں اور اب اس کو ضرورت نہیں ہے کچھ اور کرنے کی۔ نہیں، فرمایا کہ متقی پرہیزگار وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے،
وہ کیا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی وہ خیال رکھتا ہے. یہ نہیں کہ صرف حقوق اللہ وہ پورے کرتا اور حقوق العباد میں وہ پیچھے ہے، نہیں. اور اس حدیث کے اندر بھی یہ فرمایا ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ وہ لوگوں سے معاملات میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، حسن اخلاق سے پیش آئے، ان کے ساتھ جو بھی ان کا تعلق بنتا ہے، جو بھی اس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دے. وہ والدین ہیں، وہ بیوی ہے، وہ بچہ ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ رشتہ دار ہے، وہ بھائی ہے، وہ شاگرد ہے، وہ استاد ہے، جو اس کا حق بنتا ہے اس کا حق اس کو دیا جائے. صرف حقوق اللہ سے بات نہیں بنتی، حقوق العباد بھی ضروری ہیں. اور بعض دفعہ انسان حقوق اللہ تو بہت اس کے مکمل ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، اس میں بالکل وہ اس کے اعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں وہ صفر ہوتا ہے. تو حقوق العباد کی وجہ سے اگر اس نے حقوق العباد چھوڑے ہیں، کسی کا حق مارا ہے، تو وہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کا حق مارا ہوگا. وہ حدیث مفلس جو ہے لمبی حدیث ہے، وہ اگر اس کو ہم بیان کریں گے تو شاید آگے وہ حدیث ہمارے پاس آ جائے تو اس میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مفلس ہو جاتا ہے، قیامت والے دن بالکل کنگال ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں دوسرے اس کے جن کے حق مارے ہوتے ہیں وہ حقدار لے جاتے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، بلکہ ان کے حقوق باقی ہوتے ہیں. تو ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو لے کر اس کے پلڑے میں ڈال کر اس کو جہنم میں دھکا دے دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، معاملات میں اچھا ہونا چاہیے، انسان کو سچا ہونا چاہیے، کھرا ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. تو تبھی جا کر وہ متقی پرہیزگار کہلائے گا اور بنے گا. اگر نمازیں تو اس کی پوری ہیں مگر بد اخلاق ہے، باپ ہے تو بچوں کی تربیت نہیں ہے، بھائی ہے تو بہن کا حق کھا رہا ہے، اور اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، لین دین اس کا اچھا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی نیکیاں کر رہا ہے وہ نیکیاں ہو سکتا ہے اس کی ضائع ہو جائیں. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی معاملات، کیونکہ قیامت والے دن سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جن کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے کامل ایمان والا شخص ہے، سب سے اچھے ایمان والا شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد گرامی ہے ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. ایک مومن آدمی حسن اخلاق کے ذریعے ایک روزہ دار کے ثواب کو اور ایک رات کو تہجد گزار کے ثواب کو صرف حسن اخلاق کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ہماری زبان بھی اچھی ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اور ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے. اور یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے، مختصر حدیث ہے، لیکن پورے اسلام کی بنیاد اس کے اندر ہے. انسان کو متقی بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس سے کیسے بچنا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، تو پھر ہی جا کر کامیابی ملے گی. اس کے بعد حسب عادت ہم فوائد کی طرف آتے ہیں. اس حدیث کے فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ کی وصیت ایک جامع وصیت ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو شامل ہے. اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. تقویٰ کی وصیت سب کے لیے ہے، پہلوں کے لیے بھی ہے، آنے والوں کے لیے بھی ہے. نمبر 3، اور تقویٰ کا معنی جو ہم نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ اللہ کے
احکامات کو جو اللہ نے فرض کیا ہے، جو حلال کیا ہے، اس پر عمل کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے باز آیا جائے۔ اور 4 نمبر یہ ہے تقوی احسان کی طرف لے جاتا ہے، تقوی سے انسان محسن بن جاتا ہے، اور احسان کی تعریف اس سے پہلی حدیث میں ہم کر چکے ہیں۔ اور جو آدمی 6 نمبر یہ ہے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کروں کہ یہاں پر جو نیکی کرنے کا حکم ہے کہ نیکی کریں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ کے لیے، کبائر کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کی جائے، توبہ نصوحہ کی جائے، پکی توبہ کی جائے، دوبارہ نہ کرنے کا قصد کیا جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے، گڑ گڑا کے رویا جائے، تو کبائر کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور یہ بات 6 نمبر کہ نیک اعمال صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ نمبر 7، تقوی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ متقی پرہیزگار آدمی وہی بنے گا جب وہ لوگوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اور لین دین اور اس کا اخلاق، لوگوں کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے پیش آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان